الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ پیارے بھائیوں اور محترم بزرگوں، یہ خطبہ مسنونہ ہے جو ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے۔ اس کا ایک نام خطبہ حاجہ بھی ہے۔ ضرورت کے وقت اور خوشی کے مواقع پر اللہ کے رسول سیدنا محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ خطبہ ارشاد فرماتے اور اس کے بعد جو بات کرنا ہوتی وہ کرتے۔ عید کا موقع، جمعے کا موقع، نکاح کا موقع، یہی خطبہ پڑھ کر پھر اس کے بعد جو بات کرنا ہو وہ کرنا سنت ہے۔ اس کا میں انشاءاللہ بھی ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں تاکہ مجھے اور آپ کو اندازہ ہو کہ خاص طور پر نکاح کے موقع پر یہ جو خطبہ پڑھا جاتا ہے اس میں کیا کہا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد چند باتیں نکاح کی مناسبت سے میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں اور آخر میں انشاءاللہ تعالی ایجاب و قبول کا مرحلہ۔ تو اس مبارک خطبے کا ترجمہ ہے، تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے ہیں۔ ہم سب اللہ ہی کی تعریف کرتے ہیں، اللہ تعالی سے ہی مدد مانگتے ہیں اور اللہ تعالی کی بارگاہ میں ہی اپنے گناہوں کی معافی کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ ہم اپنے نفسوں کے شر سے اور اپنے گناہوں کے وبال سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں۔ جس خوش نصیب کو اللہ تعالی ہدایت دے دے اسے کوئی بھی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ تعالی بطور سزا گمراہ کر دے اسے کوئی بھی ہدایت نہیں دے سکتا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ
کوئی سچا معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یقیناً بہترین بات اللہ کی بات ہے جو کہ اس کی کتاب یعنی قرآن پاک پر مشتمل ہے، اور بہترین ہدایت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائی ہوئی پہنچائی ہوئی ہدایت ہے جو کہ آپ کی حدیث و سنت پر مشتمل ہے۔ انہی دونوں چیزوں کا نام دین ہے۔ دین میں ہر نیا کام بدعت ہے، ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی کا انجام آخر کار جہنم کی آگ ہے۔ اعاذنا اللہ منہا، اللہ تعالی ہم سب کو اس سے اپنی پناہ میں رکھے۔ اس کے بعد میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ شروع کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی کے نام مبارک سے، وہ اللہ جو انتہائی رحم فرمانے والا اور بہت ہی مہربان ہے۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو جس طرح اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، اور جب بھی تمہیں موت آئے اسلام کی حالت میں ہی موت آنی چاہیے۔ اے انسانوں، اپنے رب سے ڈرو جس نے تم سب کو ایک جان یعنی ہم سب کے باپ سیدنا آدم علیہ السلام سے پیدا کیا۔ پھر سب سے پہلے اللہ نے ان سے ان کی بیوی یعنی ہم سب کی ماں سیدہ حوا سلام اللہ علیہا کو پیدا کیا۔ پھر ان دونوں میاں بیوی کے اس پاکیزہ رشتے سے اللہ نے نسل انسانی کو چلایا، انسانوں کو پیدا کرنا شروع کیا، اور آج دیکھو کتنی بڑی تعداد میں اللہ نے مرد اور عورتیں پیدا کر کے زمین میں آباد فرما دیے۔ اللہ سے ڈرو جس کا تم ایک دوسرے کو واسطہ دیتے ہو، اور رشتہ داری کا خیال رکھو، یقیناً اللہ تعالی ہر وقت تم پر نگاہ رکھے ہوئے ہے۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور ہمیشہ صحیح بات کرو، اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ تمہارے معاملات کو درست کر دے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اور جو شخص بھی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری کرے گا وہ یقیناً بہت بڑی کامیابی کو پا لے گا۔ تو میرے پیارے بھائیوں اور محترم بزرگوں، یہ ہے وہ خطبہ مسنونہ۔ اس میں آپ نے غور کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن پاک کے 3 مقامات سے 4 آیات مبارکہ تلاوت کرتے۔ پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف اور اپنا اللہ سے تعلق، اپنے گناہوں پر معافی، استغفار، کلمہ شہادت کا اعلان جو در حقیقت مقرر خطیب کرتا ہے لیکن ترجمانی سب کی وہ کر دیتا ہے۔ ہم سب اس کے گواہ ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور ہم سب گواہی دیتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیے اس موقع پر قرآن پاک کی ان آیات کا انتخاب ہے جن میں بار بار مسلمانوں کو، مومنوں کو خاص طور پر اور تمام انسانوں کو عام طور پر اللہ سے ڈرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ اہل علم کا یہ کہنا ہے کہ اس موقع پر، نکاح کے موقع پر، ان آیات کو تلاوت کرنا بالخصوص دلہا کے سامنے، اس میں حکمت کیا ہے کہ دلہا کی زندگی میں اب ایک نیا موڑ آ رہا ہے۔ اس کے بعد ذمہ داریوں والی زندگی ہے۔ پہلے انسان اپنے وجود کا حق، اپنے والدین کا حق، بہن بھائیوں کے حقوق، اپنے رشتہ داروں کے حقوق، اگر ان میں کوتاہی کر بھی جاتا ہے نا تو صرف نظر ہو جاتا ہے۔ ماں باپ برداشت کر لیتے ہیں، چلو بچہ ہے کوئی نہیں، بڑا ہوگا سمجھ آ جائے گی۔ لیکن اب جو زندگی کا مرحلہ شروع ہونے والا ہے، بیوی کے حقوق بھی ادا کرنے ہیں، سسرالی رشتہ داروں کے حق بھی ادا کرنے ہیں، اپنے وجود کا حق بھی ادا کرنا ہے۔ ان تمام کی حقوق کی ادائیگی کب آسان ہو جائے گی؟ جب دل میں اللہ کا ڈر ہوگا، جب دل میں اللہ کا تقویٰ ہوگا نا، پھر بندہ سب کے حق ادا کر دیتا ہے۔ مگر نہ میرے پیارے بھائیوں، میرے محترم بزرگوں، یہ ہمارا ہی معاشرہ ہے۔ لوگ حق تلفیاں کرتے ہیں، ظلم ڈھاتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں کون سا کسی کا ڈر ہے۔ لیکن مومن آدمی، مسلمان آدمی، وہ کہتا نہیں، میرے دل میں میرے اللہ کا ڈر ہے، کوئی دیکھے نہ دیکھے میرا اللہ تو دیکھ رہا ہے نا۔ تو میں نے اپنے تمام کے تمام جتنے میرے اوپر فرائض واجبات ہیں، جن جن کے حقوق ہیں، میں نے سب کے ادا کرنے۔
کب ممکن ہے؟ جب دل میں اللہ کا ڈر ہوگا، اور تمام لوگوں کے سامنے بھی اس بات کا اعلان اور اظہار، تاکہ سب لوگ اس بات کا خیال رکھیں کہ انہوں نے بھی تمام حقوق کی ادائیگی کا خیال رکھنا ہے۔ دوسری تلقین ہے میرے عزیزو، ہمیشہ مسلمان بن کے جیو۔ مسلمان کی زندگی میں آنے والی خوشیاں وہ اس میں اپنے اللہ کو بھلا نہیں دیتا، وہ آپے سے باہر نہیں ہوتا، وہ بے حال نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ اپنے اللہ سے ڈرتا ہے، کیونکہ اس کو نہیں پتا کس مرحلے پر میرے اللہ نے میری زندگی کی ڈوری کھینچ دینی ہے۔ اس لیے اللہ کا حکم ہے ہمیشہ مسلمان بن کے جیو، کیونکہ جس حالت میں بندہ دنیا سے جائے گا اسی حالت میں قیامت کے دن اٹھے گا۔ اگلی تلقین ہے رشتہ داری کا خیال رکھو، والارحام، رشتہ داری کا خیال رکھو، کیونکہ رشتہ داری یہ جس وقت طے ہوتی ہے نا، یہ میاں بیوی کا رشتہ بنتا ہے، دیکھیے بنایا جاتا ہے۔ باقی رشتے جب انسان پیدا ہوتا ہے بن جاتے ہیں، ماں باپ کا رشتہ، بہن بھائیوں کا رشتہ، چچاؤں کا، ماموں، سب کا رشتہ بن جاتا ہے۔ میاں بیوی کا رشتہ ایسا ہے جو بنائے بنتا ہے، پھر جب یہ بنتا ہے نا تو دو افراد نہیں جڑتے، دو خاندان جڑتے ہیں، بعض اوقات دو برادریاں جڑتی ہیں، بعض اوقات دو قومیں جڑتی ہیں۔ اب الذی بیدہ عقدۃ النکاح، نکاح کا مکمل طور پر اختیار اور یہ گرہ مرد کے ہاتھ میں ہے۔ اب اس کو اس موقع پر تلقین کی جا رہی ہے، آپ نے حد المقدور کوشش کرنی آخری حد تک کہ اس رشتے کو آپ نے قائم رکھنا ہے، اور رشتہ داری کی جواب دہی آپ سے ہوگی۔ تو اس موقع پر اس بات کی تلقین اور تمام رشتہ داروں کو بھی سنایا جا رہا ہے، آپ بھی اس عمل میں شریک ہیں۔ لڑکی ظاہر ہے بچی جب اپنے والدین کے گھر میں 18 سال 20 سال 25 سال کم و بیش گزارتی ہے، ایک اور ماحول ہوتا ہے، ماں باپ اس کی بہت ساری کوتاہیوں پر صرف نظر بھی کر جاتے ہیں، لیکن جب اس نے ایک نئے ماحول میں جانا ہے، ایڈجسٹ ہونا ہے، وقت لگتا ہے، طبیعتوں کو سمجھنے میں اتار چڑھاؤ آتے ہیں، بہت لمبا چوڑا معاملہ ہے۔ تو اگر اس سے کبھی کوتاہی ہو تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے استوصوا بالنساء خیرا، مردوں کو حکم دیا ہے میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ اپنی بیویوں کے ساتھ خیر والا معاملہ کرنا۔ یہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی خوبصورت تعلیمات، کیونکہ مرد کا تو وہ اپنا گھر ہے، لڑکی ایک نئے فرد کی صورت میں اس گھر میں پہنچ رہی ہے، اب گھر کے افراد کی طبیعتوں کو سمجھنے میں وقت لگ سکتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر یہ تلقین کروائی الارحام، اے انسانوں، خاص طور پر اے مسلمانوں، ایمان والو، اور ان سے بھی خاص طور پر دلہا لڑکے، تم نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ تم نے اس رشتہ داری کو آخری حد تک نبھانا ہے۔ یہ مردانگی نہیں ہے کہ عورت سے کوئی کوتاہی ہو گئی، کوئی غلطی ہو گئی، مسٹیک ہو گئی، اور شریعت میں اس کی گنجائش بھی ہے اور اس کو موقع ملنا بھی چاہیے۔ ہمارے معاشرے میں کہ اس موقع پر یہ تلقین کرنے کی ضرورت ہے، لیکن المیہ ہے کہ نکاح پڑھانے والے اس موقع پر یہ بات بتاتے ہی نہیں ہیں۔ اس موقع پر بتانا چاہیے مرد کون ہے۔ مرد وہ نہیں ہے جو کسی دوسرے کو گرا لیتا ہے، طاقتور وہ نہیں ہے۔ مردانگی کس میں ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الذی یملک نفسہ عند الغضب، جو غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو پا لیتا ہے۔ مگر نہ آپ اٹھا لیں اپنے معاشرے کو، ہر ٹوٹنے والا گھر کیا ہوتا ہے؟ جی مجھے غصہ آیا، میں نے غصے میں 3 طلاقیں دے دی۔ بھئی اللہ کے بندے، یہ کوئی مردانگی ہے؟ غصے کے وقت جو اپنے آپ پر قابو نہیں رکھ سکتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لیس الشدید، یہ کوئی طاقتور نہیں ہے، یہ کوئی مردانگی نہیں ہے۔ تو اس موقع پر تلقین الارحام، آپ انداز دیکھیے اللہ تعالیٰ کا، واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اللہ نے اپنے لیے جو لفظ استعمال کیا، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ نے رشتہ داری کے لیے وہی کلمہ استعمال کیا ہے۔ اس کے بعد اگلی جو تلقین ہے نا بڑی خوبصورت، اللہ نے کہا قولوا قولا سدیدا، ہمیشہ بات اچھی کرو، کیونکہ رشتہ داریاں نبھانے میں زبان کا مین کردار ہے۔ کہتے ہیں نا دانا حکما لوگ کہتے ہیں یہ زبان ہی ہے جس کے ذریعے بندہ یا کسی کے دل میں اترتا ہے، اور یہ زبان ہی ہے جس کی وجہ سے بندہ کسی کے دل سے اتر جاتا ہے۔ اچھے بول بولے، اور یہ تلقین ہے میاں بیوی نے ایک دوسرے کا دل جیتنا ہے تو کیسے؟ زبان کا اچھا استعمال۔ ہاں میرے عزیزوں، میں کہوں گا یہ بات اس موقع پر، میاں بیوی ایک دوسرے کا دل جیتنے کے لیے اگر اچھے اچھے ڈائلاگ بولیں، ایک دوسرے کی تعریف کریں، ایک دوسرے کو جناب فل پروٹوکول دیں، اس پر انشاءاللہ انہیں اجر ملے گا، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بتاتی ہے وفی بضع احدکم صدقہ، آپ نے ایک موقع پر فرمایا میرے صحابہ جس وقت میاں بیوی آپس میں خلوت میں ملتے اللہ اس پر بھی انہیں اجر عطا کرتا ہے۔ حیرانگی،
اللہ کے نبی نے اس پر بھی آپ نے فرمایا مجھے ایک بات بتاؤ، خلوت میں اگر ناجائز تعلق قائم ہو، زنا کی صورت میں، بدکاری کی صورت میں گناہ ہوگا نا؟ جی بالکل۔ فرمایا اس پر میاں بیوی خلوت میں ملتے اللہ سبحانہ و تعالی اس پر انہیں اجر عطا کرتا ہے۔ تو جب وہ آپس میں ایک دوسرے کا دل جیتنے کے لیے اچھے اچھے ڈائلاگ بولیں، شوہر اپنی بیوی کی تعریف کرے، عورت اپنے شوہر کی تعریف کرے، تو کتنی خوبصورت زندگی گزر سکتی ہے۔ تو اللہ نے کہا بات ہمیشہ اچھی کرنی ہے، اور تمام رشتہ داروں کو تلقین ہے ان میاں بیوی کی زندگی میں ممکن ہے طبیعت میں اتار چڑھاؤ ہو، گرمی سردی ہوتی ہے، اگر کبھی ان کی زندگی میں کوئی ایسا موڑ آ جائے، ان کی انبن ہوتی نظر آئے، تو تم نے اب کیا کرنا ہے؟ تم نے اپنی زبان کا اچھا کردار ادا کر کے ان کو جوڑ دینا ہے، توڑنا نہیں۔ کتنا بڑا المیہ ہے ہمارے معاشرے کا، آج توڑنے والے زیادہ ملتے ہیں، جوڑنے والے قسمت سے ملتے ہیں۔ اس لیے میرے عزیزوں اس موقع پر ہم سب کے لیے تلقین ہے۔ آخری بات جو اس موقع پر کہی گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا زبان کا اچھا کردار ادا کرو، یہ باتیں مان لو۔ دو ہی چیزیں ہوتی ہیں نا، یہ بندے کے دنیا کے معاملات ہیں۔ اللہ کا شکر ہے اللہ نے ہمیں دین سے جوڑا ہے۔ میں اپنے ان دونوں پیارے بھائیوں کو دیکھ کر بے حد خوش ہوا۔ ہمارے محترم قاری بلال قریشی صاحب، میں ان کو کہہ رہا تھا آپ کو سلام ہے کہ آپ نے اللہ کے گھر کا انتخاب کیا ہے اپنے بچیوں کے نکاح کے لیے۔ یہ اللہ کے گھر کیا ہیں؟ جنت کے باغ۔ یہ اللہ کے گھر کیا ہیں؟ احب البلاد الی اللہ مساجدها، ساری زمین میں سب سے زیادہ پسندیدہ اللہ کو اگر کوئی جگہ ہے تو وہ مسجد ہے۔ ہر وقت اللہ کی رحمت برستی ہے، نماز کے بعد ہم سب جمع ہیں الحمدللہ اللہ کے گھر میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا دینی معاملہ ہوتا ہے یا دنیاوی؟ دینی معاملے میں کیا ہوتا ہے؟ گناہ ہو جاتے ہیں۔ دنیاوی معاملات، کہیں کو معاملہ ہے پھنس گیا، کسی کے ساتھ کو معاملہ ہے انبن، بے شمار مسائل، اللہ کہتا ہے ان چیزوں پر عمل تم کر لو، اللہ کا وعدہ ہے تمہارے تمام معاملات کی اللہ اصلاح بھی کر دے گا اور تمہارے گناہ بھی اللہ معاف کر دے گا۔ اور سنو، جو بندہ اپنے آپ کو اللہ رسول کا فرما بردار بنا لینا، اللہ ضمانت دے رہا ہے کہ وہ بندہ بہت بڑی کامیابی کو پا لے گا۔ میرے عزیزوں سوچئے ذرا، ہمارا رب جس کے گھر میں ہم سب جمع ہیں، وہ اگر ضمانت دے تو اس کی ضمانت پوری ہو کے رہتی ہے۔ ہم تو ایسے لوگ ہیں، کوئی بندہ ضمانت دے بس ہم کہتے ہیں یار وہ فلاں بندے نے ضمانت دے دیتی ہے، فلاں بندے نے ذمہ داری والی باس پائی، ان سانوں تو فکر کوئی نہیں۔ تو جو اللہ اگر ذمہ داری لے لے پھر ہمیں فکر کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں بات یہ ہے، ہم جس تقریب میں جمع ہیں یہ مبارک تقریب ہے نکاح کی۔ نکاح کو اسلام میں بڑی اہمیت ہے، نصف دین قرار دیا گیا، سارے نبیوں کی سنت قرار دیا گیا ہے، بہت اہمیت ہے نکاح کی، اور اس کو بڑا آسان بھی کیا گیا ہے، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ الحمدللہ ان تمام فیملیوں سے نظر آ رہا ہے اللہ کے فضل و کرم سے کہ لوگ عمل کر رہے ہیں۔ ہماری دعا ہے، اللہ کے نبی کا جو وعدہ ہے کہ جس نکاح کے اندر تکلفات سب سے کم ہوں گے اللہ اس میں برکت کی ریشو اتنی بڑھا دے گا۔ ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ انہیں دنیاوی اخروی تمام کی تمام برکات عطا فرمائے۔ نکاح کے انعقاد کے لیے چند ایک چیزوں کا ہونا ازحد ضروری ہے۔ سب سے پہلی چیز ہے اس میں رضامندی، ایگری ہونا۔ 3 افراد ہیں، لڑکا، لڑکی اور لڑکی کا ولی۔ یہ 3 افراد اس رشتے پر راضی ہوں تو نکاح کا عمل آگے بڑھتا ہے۔ اگر ان میں سے کوئی ایک بھی رشتہ داری پر رضامند نہ ہو تو نکاح نہیں ہوتا۔ دوسری چیز اس کے بعد ہوتی ہے میرے عزیزوں، کم از کم 2 گواہوں کی موجودگی میں نکاح، 2 گواہ موجود ہوں۔ اگر ان چیزوں کا مد نظر رکھیں نا تو ہمارے معاشرے میں جتنے ناجائز قسم کے نکاح ہیں اور ناجائز قسم کے ایگریمنٹ ہیں وہ سب کے سب ختم ہو جاتے ہیں۔ تو کم از کم 2 گواہ مسلمان، عادل، عاقل، بالغ، اور اس کے بعد تیسری چیز ہوتی ہے حق مہر۔ یہ لڑکے کی طرف سے لڑکی کے لیے گفٹ ہوتا ہے، لڑکے نے اس کو دینا ہے، لیکن اس گفٹ کی اہمیت بہت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے مستحللتم بہ فروجہن، یہ حق مہر جو لڑکے کی طرف سے اپنی بیوی کے لیے گفٹ ہے نا، یہ ایسا عظیم گفٹ ہے، یہ ادا ہوگا تو میاں بیوی کا تعلق حلال ہوگا۔ اور اسی لیے اس کو پھر اتنا اس میں تکلف نہیں ہے، بندے کی حیثیت ہے تو بندہ خزانہ بھی دے سکتا ہے اپنی بیوی کو، حیثیت نہیں ہے تو یہ بھی حدیث میں واقعہ موجود ہے، چلو بھئی یہ قرآن کی صورتیں اپنی بیوی کو یاد کروا دینا، یہ تمہارا مہر ہے، کوئی مشکل نہیں۔ علی الموسع قدرہ وعلی المقتر قدرہ، مالدار آدمی اپنی حیثیت کے مطابق مہر دے اور غریب آدمی اپنی حیثیت کے مطابق، اور یہ پھر کوئی تانا بھی نہیں ہوتا اس نے تھوڑا مہر دیا اس نے زیادہ دیا، بالکل غیر شرعی چیزیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات ایک ہی گھر میں بیاہ کے آنے والی، حق مہر سب کے مختلف تھے، اس لیے کبھی ایسا نہیں کرنا چاہیے۔
اگلی بات میرے عزیزوں، پھر یہ نکاح کی تقریب، اس میں لڑکے کی طرف سے اعلان اور لڑکی کے ولی کی طرف سے رضامندی کا اظہار، اور آج کل تو ظاہر نکاح فارم ہوتے ہیں، اس پر لڑکی کے سائن ہو جاتے ہیں اور اس کی رضامندی ہمارے سامنے ہوتی ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام برکت دے۔ اس کے ساتھ ہی میں آخر میں عرض کروں گا، ہر شخص یہ چاہتا ہے میرا گھر، اس میں خوشیاں ہی ملیں۔ جو گھر بننے جا رہے ہیں ان کی بھی یہی خواہش ہوتی ہے، جو بن چکے ہیں ان کی بھی۔ اللہ تعالیٰ سب کو گھروں کا سکون نصیب فرمائے۔ اس کے لیے بس ایک بات ذہن میں رکھیے، یہ جو رشتہ ہوتا ہے نا میاں بیوی کا، یہ توڑنے سے ٹوٹ بھی جاتا ہے۔ ماں باپ، اولاد، بہن بھائی، یہ رشتہ کبھی نہیں ٹوٹتے۔ لاکھ ماں باپ کہے میں نے آگ کر دیا اپنے بچے کو، رشتہ نہیں ٹوٹے گا، ٹھیک ہے؟ میاں بیوی ان کا رشتہ ٹوٹ سکتا ہے، اس لیے اس پر زیادہ زور دیا گیا ہے۔ اب اس رشتے کو نبھانا ہے، سکون لینا ہے، گھروں میں امن لانا ہے، خوشیاں لینی ہے، تو اللہ نے ایک اصول دیا ہے۔ اللہ نے کہا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ۔ مرد کو اللہ نے فوقیت دی ہے، درجہ دیا ہے، برتری دی ہے۔ عورت کبھی مرد نہیں بن سکتی۔ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ۔ عورتوں کو حکم ہے، سید ام سلمہ نے کہا تھا نا، بہت ساری چیزیں مردوں کو مل گئی، ہمیں نہیں ملی، وراثت میں حصہ ہے، جہاد میں اجازت، تو اللہ تعالیٰ نے آیت اتاری تھی، میری بندیوں، اللہ نے کسی کو کسی پر اگر کوئی فضیلت دی نا تو اس کی خواہش نہ کرو۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ تلقین ہے۔ عورت نے اب کیا کرنا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں نے روئے زمین پر مخلوق میں سے کسی کو کسی کے سامنے سجدہ کرنے کا کہنا ہوتا، لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَن تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا، تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ آج ان چیزوں کو سمجھنے کی معاشرے میں بڑی ضرورت ہے۔ تو معلوم یہ ہوا، مرد کو اللہ نے برتری دی ہے، عورت کو اللہ نے اس کی ماتحتی میں رکھا ہے۔ مرد کو ظلم سے روکا ہے، عورت کو بھی ناجائز کرنے سے روکا ہے۔ اب عورت پر سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا ہوتا ہے۔ اب ماں باپ بھی بعد میں ہیں، بہن بھائی بھی، تمام رشتہ دار بھی۔ ہمارے ہاں معاملات بگڑتے تب ہے جب عورت اپنے شوہر پر کسی اور کو اہمیت دیتی ہے۔ یاد رکھیے، ماں باپ کا بڑا حق ہے، لیکن جو حق اللہ نے عورت کے لیے شوہر کا رکھا ہے اس میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہو سکتا۔ آپ سوچئے نا ذرا، ماں باپ کے لیے ہے کہیں پر کہ ماں باپ کو سجدہ کرنے کی تلقین ہوتی؟ ہاں، ایک عورت بوڑھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، آپ نے فرمایا کہاں کھڑی ہو؟ اپنے شوہر کے حوالے سے کہا جی بڑی خدمت کرتی ہوں، جب تک تھک کے چور نہ ہو جاؤں اپنے شوہر کی خدمت نہیں چھوڑتی۔ آپ نے خیال رکھنا، ہوا جنتوں کی وناروں کی، تیری جنت بھی وہ ہے، تیری جہنم بھی وہ ہے۔ وہ راضی ہے تو رب راضی ہے، وہ ناراض ہے تو رب بھی ناراض ہے۔ ہے کسی کے لیے ایسی تلقین کہ اگر شوہر ناراض ہو کے سوتا ہے رات کو اپنی بیوی سے تو ساری رات فرشتے اس عورت پر اللہ کی لعنت بھیجتے ہیں؟ اس لیے ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے۔ تو کیسے؟ عورت کو چاہیے اپنے شوہر کی خدمت کرے، اس کو راضی رکھے، اس کی خدمت میں لگی رہے، اس کا خیال رکھنا۔ اور مرد کا بھی فرض بنتا ہے اپنی بیوی کے حوالے سے اپنے فرائض کو ادا کرے، اس کا اچھا لباس، اس کی رہائش کا بندوبست۔ مرد چاہتا ہے میری بیوی خوش رکھے مجھے، عورت کا بھی دل چاہتا ہے میرا شوہر مجھے خوش رکھے۔ شوہروں والے سمجھ سکتے ہیں، ساری دنیا اپنی بیوی اور اس عورت کی تعریف کرے، وہ اتنی خوش نہیں ہوتی۔ شوہر ذرا سی تعریف کر دے تو وہ خوشی سے پھولے نہیں سماتی۔ تو یوں یہ انداز آپ استعمال کریں اپنے گھروں کے اندر۔ میں سچی بات ہے یہ باتیں ذکر کرتا ہوتا ہوں معاشرے میں، آج اللہ معاف فرمائے، ناجائز تعلق نبھانے کے لیے لڑکے لڑکیاں وہ کال پیکج کر کے ساری رات حرام کاریاں کرتے، تو حلال والے کہاں کھڑے ہیں جی؟ شوہر اگر اپنی بیوی کی تعریف کر دے لوگوں کے سامنے عجیب عجیب فتوے لگنے شروع ہو جاتے ہیں۔ چھوڑیے ان چیزوں کو۔ سب سے پیاری تعلیم ہمارے لیے ہمارے پیارے نبی کی ہے۔ اپنی بیوی کی تعریف کیا کریں، اپنے رشتہ داروں میں کریں، اس کی ویلیو بنائیں۔ عورتوں کو بھی چاہیے اپنے شوہروں کا دل جیتنے کے لیے اپنی یہ ذمہ داری ادا کریں۔ یہی اللہ نے کہا ہے نا، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ۔ جس طرح عورتوں کی ذمہ داریاں ہیں ویسے عورتوں کے حقوق بھی ہیں، جیسے مردوں کے فرائض ہیں ویسے مردوں کے حقوق بھی ہیں۔ تو اللہ نے فرائض اور حقوق میں ایک دوسرے کو باندھ دیا ہے۔ اگر ہر شخص اپنا فرض ادا کرے نا دوسرے کو حق مل جائے گا، کسی کو اپنے حق کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں۔ اور یہ بھی سمجھ لیجئے اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ، اللہ کے نبی نے بھی وعدہ دیا اپنی زبان مبارک سے، بلکہ کہا انا زعیم، اللہ کے نبی نے فرمایا میں تمہیں ضمانت دیتا ہوں،
میں تمہارا ضامن ہوں. جس بندے کا حق بنتا ہو وہ چھوڑ دے کہ نہیں بھئی میں نے اپنا گھر بسانا ہے, میں نے بھی فتنے سے بچنا ہے, میں نے بھی معاملات کو خراب نہیں ہونے دینا, میں نے اپنا حق چھوڑ دینا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس کو ضمانت دیتا ہوں جنت کے وسط میں محل کی. معلوم کیا ہوا, اگر آپ اپنا حق چھوڑ بھی دیں گے نا, اللہ کہتا ہے میں اس کا ازالہ کر دوں گا, لیکن اگر آپ نے فرض ادا نہ کیا تو پھنس جائیں گے قیامت کے دن. جب تک جواب نہیں دے, ہاں تیرے اوپر فلاں فرض تھا کیوں ادا نہیں کیا. میرے پیارے بھائیوں, میرے محترم بزرگوں, ہمیں اس کی زیادہ فکر کرنے کی ضرورت ہے. میں سوچوں میرے اوپر جو فرض ہے میں ادا کر رہا ہوں تو سرخرو ہوں, اپنا حق چھوڑ بھی دوں گا تو اللہ ازالہ کر دے گا قیامت کو. تو اللہ ذوالجلال والاکرام کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ ہمارے گھروں کے اندر راحت, سکون, خوشیاں اللہ ذوالجلال والاکرام عطا فرمائے. اچھا جی, حبیب الرحمن بن عبد الواحد دانش, پیارے بھائی آپ کا نکاح اللہ کے حکم کے مطابق اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق ان تمام گواہوں کی موجودگی میں 10,000 روپے حق مہر کے عوض میں طوبہ رحمان بنت بلال احمد قریشی کے ساتھ کیا جاتا ہے. کیا آپ طوبہ رحمان کو اپنی زوجیت میں قبول کرتے ہیں؟ آمین. قبول. ہاں قبول ہے. اللہ تعالیٰ بہت برکتیں عطا فرمائے جی. ماشاءاللہ یہ حبیب الرحمان بھائی ان کا نکاح الحمدللہ پائے تکمیل کو پہنچا. اور میں داسنا جی بات جلدی نہ کریا کرو, ایک بار ہی مضبوط ہی ہے جڑا اللہ دے نبی نے پڑھاتا نا جی وہ مضبوط ہی مضبوط ہے انشاءاللہ. جی حمزہ لطیف باجوہ بن عبد اللطیف, پیارے بھائی آپ کا نکاح اللہ کے حکم کے مطابق اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ان تمام گواہوں کی موجودگی میں 1,00,000 روپے نقد بما 5 تولے طلائی زیور اس حق مہر کے عوض میں اقرا بنت بلال احمد قریشی کے ساتھ کیا جاتا ہے. کیا آپ اقرا بنت بلال احمد قریشی کو اپنی زوجیت میں قبول کرتے ہیں؟ جی قبول. جزاک اللہ خیراً. لو جی اللہ تعالیٰ بہت برکتیں عطا فرمائے. اب آخر میں 2 باتیں میرے عزیزوں, ایک تو ہے ایک مرتبہ ایجاب و قبول نکاح الحمدللہ مکمل ہو جاتا ہے. بہت ساری احادیث ہیں, ایک ہی بات آپ سن لیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرمائے, ایک عورت قرآن کہتا ہے وہبت نفسہا للنبی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ تھا کوئی عورت اپنے آپ کو آپ کے لیے ہبہ کر دے تو آپ کو اس کے لیے اجازت ہے کہ آپ اس کو اپنی زوجیت میں لے لیں. عورت کھڑی ہوئی, اس نے کہا جی میں اپنا آپ کے لیے پیش کرتی ہوں. آپ نے نگاہ مبارک اٹھائی, جھکا لی. ایک صحابی سمجھ گئے کہ شاید اللہ کے نبی اس کو اپنے نکاح میں نہیں لینا چاہتے, تو کہا جی میرا اس سے نکاح کر دیں. اب مہر میں دینے کو کچھ ہے؟ کہا جی کچھ بھی نہیں ہے. فرمایا جاؤ ڈھونڈو التمس ولو خاتما من حدید, جاؤ ڈھونڈو لوہے کی انگوٹھی مل جائے وہی لے آؤ. وہ بھی نہ ملی. کتنی غربت. اللہ اکبر. آپ نے پوچھا قرآن یاد ہے؟ جی ہاں بالکل, فلاں صورتیں یاد ہیں. آپ نے فرمایا جاؤ یہ صورتیں اس کو یاد کروا دینا, میں نے اس کے عوض میں تمہارا نکاح اس سے کر دیا ہے. حکم چلتا تھا نا اللہ کے نبی کا, تو فیصلہ کر دیا, تو ایک ہی بار ہے. تو اس سے ثابت ہوا کہ ایک مرتبہ بھی نکاح ہو جائے تو الحمدللہ نکاح, تو یہ پکا ہی ہے اللہ کے فضل سے انشاءاللہ. تو اگلی بات ہے میرے عزیزو دعا. سبحان اللہ, دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری سنت ہے, دعا عبادت ہے. لیکن دعا نا بعض موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہاتھ اٹھا کے, بعض اوقات دعا پڑھی ہے, بعض اوقات دعا دی ہے. یہ وہ موقع ہے جس پر آپ نے دلہا کو دعا دینی ہے, دلہن کو بھی دعا دینی ہے, دونوں کے رشتہ داروں کو بھی دعا دینی ہے. دعا بھی دینی ہے اور مبارک بھی دینی ہے. تو وہ بڑی پیاری دعا ہے, آپ یاد کر لیں. یاد ہے تو وہی دعا دیا کریں. میں انشاءاللہ آپ کو پہلے بتاتا ہوں, ترجمہ بھی بتاتا ہوں, پھر ہم سب نے مل کر باری باری اپنے دونوں پیارے بھائیوں اور بزرگوں نے اپنے بچوں کے لیے انشاءاللہ وہ دعا پڑھنی ہے. وہ دعا ہے بارک اللہ لکا. ترجمہ اس کا ہے اللہ آپ کے لیے مبارک کرے. میری طرف سے تو مبارک ہے ہی ہے, میں اپنے اللہ سے کہتا ہوں وہ اللہ مبارک کرے. جس کے لیے اللہ برکت کے رحمت کے دروازے کھول دے, کوئی بند نہیں کر سکتا. وبارک علیک, آپ پر اللہ رحمتوں برکتوں کا سایہ رکھے. جدھر قدم اٹھاؤ, جدھر کو چلو, جدھر تمہارا رخ, رب کی رحمت کا سایہ ہو تمہارے اوپر.
تیسرا ہے وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي خَيْر، آپ دونوں میاں بیوی کو بلکہ دونوں کے تمام رشتہ داروں کو اللہ ہر خوشی میں ہمیشہ اکٹھا ہی رکھے۔ تو یہ ہے دعا میرے عزیزوں۔ آئیے مل کے پڑھتے ہیں، پہلے اپنے اس پیارے بھائی حبیب الرحمن کے لیے ہم سب پڑھیں بارک اللہ لک وبارک علیک وجمع بینکما فی خیر۔ اب اس پیارے بھائی حمزہ کے لیے بارک اللہ لک وبارک علیک وجمع بینکما فی خیر۔ اللہ سے التجا، اللہ تیرے گھر میں تیرے نبی کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے ہم نے اس مبارک تقریب کو پایا تکمیل تک پہنچایا ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام اس کی تمام تر خیر ہم سب کو عطا فرمائے۔ اس کے اندر کسی بھی قسم کا کوئی شر ہے، اللہ اس کو بھی خیر کے اندر تبدیل فرما دے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔